السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں آج آپ کو ایسی بات بتانے جا رہا ہوں، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو آپ اگر اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ روزی روٹی سے پریشان نہیں رہیں گے۔ یہ چند اہم باتیں ہیں، اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ آج اس دور میں ہر آدمی روزی روٹی سے پریشان ہے، اسی کے حل کے لیے میں نے کچھ باتیں اکٹھا کی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات دوستوں، ہمیشہ حلال کمانے کی کوشش کریں۔ حرام کا 1 روپیہ بھی اپنے جیب میں لانے کی کبھی کوشش بھی مت کریں۔ حرام اور حلال میں فائدہ اور نقصان کیا ہے میرے عزیز ساتھیوں؟ حلال کی کمائی جو ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اور اگر ہماری زندگی میں برکت ہے، سکون ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ اور حرام کی کمائی کتنا بھی زیادہ ہو جائے، اس سے ہماری نہ تو نیت بھر سکتی ہے اور نہ ہی ہمارے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ ایک جگہ خرچہ ہوگا، پھر کہیں دوسری جگہ ضرورت لگے گی، پیسہ ہمیشہ کم ہی نظر آئے گا۔ بظاہر تو دیکھنے میں پیسہ زیادہ ہوگا، لیکن اس کے برے اثرات جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو کسی نہ کسی ناجائز خرچے میں مبتلا کر کے ہی رکھتے ہیں، فرصت نہیں پاتا۔ اور حلال کی کمائی جو ہوتی ہے، حلال کی کمائی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی برکت آ جاتی ہے، اور جب اللہ برکت ڈال دے تو اسے کون کم کر سکتا ہے۔ دوسری بات دوستوں، ہمیشہ ایک خیال دھیان میں رہے، نوکری کی بجائے اپنا بزنس خود کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹا ہی صحیح، چھوٹے پیمانے پر شروع کریں، لیکن اپنا بزنس کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں ہمیں ترقی کے چانسز زیادہ رہتے ہیں۔ اپنے حساب سے ہم محنت کریں گے، اپنے کام پر اپنی محنت کریں گے۔ ہم نوکری میں دوسروں کے کام پر بھرپور محنت کرتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اور ایک چیز بتا دوں اپنی بزنس کا دوستوں، اپنی بزنس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آنے کے بعد ہماری نسلیں بھی وہی بزنس سنبھال لیتی ہیں، ان کو کہیں در در بھٹکنا نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر، آپ کوئی بڑے آفیسر ہیں یا کسی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں، آپ کے ریٹائر ہونے کے بعد آپ کا بیٹا اس گدی کو نہیں پا سکتا، اس سیٹ کو نہیں پا سکتا۔ اس کے لیے اس کو اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی جتنی کہ آپ نے کی ہے۔ لیکن آپ نے اگر تجارت کی ہے اور تجارت کو پورے طریقے سے پھلا دیا ہے، تو اس تجارت کو آپ کے بعد آپ کا بیٹا سنبھال لے گا، اس کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اپنی خود کی تجارت کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوستوں، تیسری جو بات ہے وہ ہے مہمان نوازی۔ اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے تو آپ کے دل میں کسی بھی طریقے کا تردد نہ پیدا ہو، مہمان کو دیکھ کر کوئی کراہیت نہ پیدا ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ مہمان کا استقبال کریں، اور مہمان کو حسب حیثیت جتنا آپ سے ہو سکیں اس کی خاطر و توجہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب تک ان کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا، آپ کھانا نوش نہیں فرماتے تھے، مہمان کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ جب کوئی مہمان آ جاتا تب آپ کھانا تناول فرماتے۔ اور ماجد دیوبندی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں۔ مہمان رزق کی برکت کا سبب ہے، اس لیے مہمان نوازی میں کبھی بھی پیچھے نہ رہیں۔ اور دوستوں، چوتھی بات یہ ہے
کہ اپنے کمائی میں کچھ حصہ ضرورت مندوں کا رکھیں، رشتہ داروں کا رکھیں، عزیز و اقربا کا رکھیں۔ اس سے بظاہر تو آپ کا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے، لیکن اس میں برکت اللہ پاک ڈال دیتا ہے، اور جب اللہ برکت ڈال دیتا ہے آپ کو انشاءاللہ کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی ضرورت پیش آ گئی اور بظاہر آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا، کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر دے گا۔ اس لیے اپنی کمائی میں کچھ حصہ غریبوں کا، رشتہ داروں کا اور عزیز و اقربا کا کچھ حصہ ضرور رکھیں دوستوں۔ اور پانچویں بات کیا ہے؟ دوسروں کی جیب پر کبھی نظر نہ رکھیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ دوسروں کی جیبوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ مجھے فلاں سے اتنا پیسہ مل جائے یا فلاں سے مل جائے۔ کبھی بھی دوستوں دوسروں کی جیب پر نظر نہ رکھیں۔ میں نے بوڑھے بزرگوں سے ایک کہاوت سنی تھی دیہاتی میں کہ گیا پوت جو مانگے پایا۔ کیا مطلب ہے کہ جس کو کسی دوسرے سے پیسہ مل رہا ہے اور اس کی نظر اس پیسے پر گڑ گئی ہے کہ مجھے دوسروں سے مل جائے گا، تو کبھی وہ کمانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، کبھی دوسروں کی جیب پر نظر نہ رکھیں۔ اور چھٹا کیا ہے؟ کبھی کسی سے سوال نہ کریں۔ ایک ہوتا ہے زبان کا سوال اور ایک ہوتا ہے دل کا سوال۔ یہ دونوں سوال ہمیں نہیں کرنے ہیں۔ زبان کا سوال کیا ہے کہ آپ نے کسی سے سوال کیا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیجیے۔ حتی الامکان کوشش کیجئے کہ آپ کسی سے سوال نہ کیجئے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ مانگنے والوں کے چہروں پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ دوستوں کبھی دوسروں سے سوال نہ کریں، زبان سے، اور دل کا سوال بھی نہ کریں۔ دل کا سوال کیا ہے کہ ہم زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں خواہش ہے کہ یہ آدمی مجھے یہ چیز دے دے، یہ آدمی مجھے چائے پلا دے، یہ آدمی مجھے کھانا کھلا دے۔ یہ ہے دل کا سوال دوستوں۔ دل میں بھی اس کی خواہش نہ کریں، کیونکہ جب آپ بندوں سے سوال کریں گے، اللہ دل کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ آپ کے سوال کو نہیں پورا کرے گا۔ اور جب اللہ نہیں پورا کرے گا تو انسان کی کیا اوقات ہے کہ کسی کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ دوستوں نہ دل کا سوال کریں اور نہ زبان کا سوال کریں۔ اس چیز سے خاص احتیاط رکھیں میرے دوستوں۔ اور آٹھویں چیز کیا ہے دوستوں؟ زندگی میں کبھی کسی سے ہار نہ مانیں۔ زندگی میں کبھی حالات سے ہار نہ مانیں۔ کیسے بھی حالات ہوں، ہمیں زندگی میں ہار نہیں ماننا ہے۔ اپنی پوری کوشش کے ساتھ کسی بھی مشکلات کو سامنے سے ہٹا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، ہار نہیں ماننا ہے دوستوں۔ اور اس سب چیز کرنے کے بعد اگر کوئی مشکل ہمارے اوپر آتی ہے تو ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ انسان کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں کچھ نہیں ملا ہے تو اللہ ہمیں آخرت میں دے گا۔ اور دوستوں دنیا تو چند روز کی ہے، یہ تو کسی نہ کسی طریقے سے گزر ہی جائے گی۔ یہ دنیا ہماری گزر جائے گی، اور مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور جب ہمیں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کون ہرا سکتا ہے میرے ساتھ۔ اور اس کے بعد نمبر آتا ہے شکر کا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے ہمیں۔ جس حال میں اللہ پاک نے ہمیں رکھا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور دوستوں تجربے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کی نعمتوں کا جو شکر ادا کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ جس بھی حال میں ہیں آپ، جو کچھ اللہ پاک نے دیا ہے اس پر ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور ہم شکر ادا کیوں نہ کریں میرے عزیز ساتھیوں؟ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اس کے شکر سے کبھی اس کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بظاہر اگر وہ تندرست ہے، ہاتھ پیر سلامت ہیں، اس کے شریر کے اعضاء سلامت ہیں، یہی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب خدا نخواستہ کسی کا کوئی جسم کا کوئی حصہ معذور ہو جائے، تب اس سے پوچھئے کہ جسم کے اعضاء کی کیا قیمت ہے، اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہو گئی دوستوں، اور آخری بات یہ ہے کہ کبھی کسی کا دل نہ دکھانا، اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچانا میرے ساتھ، کیونکہ جب غریب کی آہ لگ جاتی ہے تو آدمی اپنی زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ آہ اس کے پیچھے ہمیشہ سایہ بن کر چلتی رہتی ہے۔ تو اس چیز کا خاص اہتمام کریں میرے جی ساتھیوں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔